الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکرى وما كنا ظالمین وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انہم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین وانذر عشیرتک الاقربین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، سورۃ شعراء کی آپ کے سامنے چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن نعمان بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث پاک میں بیان کرنے لگا ہوں اس کے راوی ہیں حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرب اللہ مثلا، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے ایک بالکل سیدھے راستے کی۔ اب یہ جو میں آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں، تھوڑا سا آنکھوں کو بند کر کے ایک تصور بنائیں۔ جب آپ تصور بنائیں گے تو پھر آپ کو یہ حدیث پاک بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک بالکل سیدھے راستے کی مثال بیان کرتا ہے۔ وَعَلَى جَانِبَيِ الصِّرَاطِ ثَوْرَانٌ، اور اس سیدھے راستے کی طرف دونوں طرف دو دیواریں ہیں، بالکل سیدھی دو دیواریں ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے۔ وَعَلَى جَانِبَيِ الصِّرَاطِ ثَوْرَانٌ، اور اس سیدھے راستے کے دونوں طرف دو سیدھی دیواریں ہیں۔ فیہا ابواب مفتحۃ، ان دو دیواروں میں بہت سارے کھلے دروازے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ایک سیدھے راستے کی مثال بیان کرتا ہے اور ان سیدھے راستے کے دونوں طرف دو سیدھی دیواریں ہیں، ان دو سیدھی دیواروں میں بہت سارے کھلے دروازے ہیں۔ ابواب مفتحۃ وعلی کل باب سطور مرخات، اور ہر کھلے دروازے کے اوپر ایک انتہائی دلکش منکش چادر لٹکی ہوئی ہے۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، جتنے بھی دروازے ان دیواروں میں ہیں دونوں طرف، وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ان دروازوں کے اوپر انتہائی دلکش منکش چادریں لٹکی ہوئی ہیں تاکہ ان دروازوں سے باہر جھانکا نہ جا سکے۔ وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ، اور اس راستے کے جو راستہ شروع ہو رہا ہے اس کے شروع میں داعٍ، ایک پکارنے والا ہے۔ یقول، جو کہتا ہے، ایھا الناس ادخلوا الصراط المستقیم ولا تتفرقوا، لوگ اس راستے کے باہر بھٹک رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، تو وہ جو پکارنے والا راستے کے اوپر بالکل راستے کے شروع میں کھڑا ہوا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے لوگوں کو کہ اے لوگو، اس سیدھے راستے میں داخل ہو جاؤ اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، آپس میں الجھو نہ اور اس سیدھے راستے میں داخل ہو جاؤ۔ وَدَاعٍ يَدْعُو مِن فَوْقِ الصِّرَاطِ، اور ایک پکارنے والا اس دیواروں کے اوپر، راستے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ وَدَاعٍ مِن فَوْقِ الصِّرَاطِ وَدَاعٍ يَدْعُو مِن فَوْقِ الصِّرَاطِ، ایک پکارنے والا اس راستے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یقول، وہ کہتا ہے،
فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ أَن يَفْتَحَ شَيْئًا مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ، وہ جو راستے کے اوپر ایک پکارنے والا بیٹھا ہوا ہے، اس منظر کشی کو ذرا ذہن میں رکھیں، ذہن میں بنائیں کہ ایک تو پکارنے والا راستے کے شروع میں تھا، بالکل جو راستے کا آغاز ہو رہا تھا وہاں پکارنے والا بیٹھا ہوا تھا، اور وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا جو ارد گرد بھٹک رہے تھے کہ اے لوگوں بھٹکو نہ، آپس میں تفرقہ نہ کرو، اختلافات پیدا نہ کرو، بلکہ داخل ہو جو ادخلوا فی الصراط المستقیم، اس راستے سیدھے راستے میں داخل ہو جاؤ۔ اور ایک پکارنے والا راستے کے اوپر بیٹھا ہے، وہ جب کوئی انسان اس راستے میں داخل ہو کر ارادہ کرتا ہے کہ کسی دروازے میں جھانک کر دیکھ لے، کیونکہ دروازے تو بہت سارے ہیں اور ہر دروازے پر خوبصورت چادریں لٹکی ہوئی ہیں، اور انسان کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں جھانک کر اس دروازے میں دیکھ لوں، تو اوپر پکارنے والا کیا کہتا ہے؟ وَيْلَكَ لا تفتحو، ہلاکت ہے اے انسان، اسے تو نہ کھول، دروازے کو نہ کھول، مطلب چادر کو نہ ہٹا۔ وَإِن تَفْتَحُ، اگر تو نے اس چادر کو ہٹا لیا، تلج ہو، تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ اگر تو نے اس دروازے کے اوپر پڑی ہوئی چادر کو ہٹا لیا تو تو اس دروازے میں داخل ہو جائے گا۔ تو اوپر جو ایک پکارنے والا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وَيْلَكَ، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ ویل میں نے بتایا تھا جہنم کی وادی میں ایک ایسا گوشہ ہے جس میں جانے کے لیے اہل جہنم بھی ڈریں گے۔ اتنا خطرناک یہ عذاب ہے، ویل کا عذاب، کہ جس میں جانے کے لیے جہنمی بھی ڈریں گے۔ اب آپ کے ذہن میں پورا منظر سامنے آ گیا ہوگا کہ ایک سیدھا راستہ ہے، اس کے دونوں سائیڈوں پہ دیواریں ہیں اور اس میں کھلے ہوئے راستے ہیں، دروازے ہیں، ان دروازوں پر خوبصورت چادریں ہیں، ایک پکارنے والا شروع میں بیٹھا ہے، ایک پکارنے والا اوپر بیٹھا ہے۔ شروع والے نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس سیدھے راستے پر، اور اوپر والے نے کیا کہا کہ ان دروازوں میں داخل نہ ہونا، تباہی ہوگی۔ ان تفتحو، اگر تم اسے کھول لو گے، تلج ہو، تم اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ فالصراط الاسلام، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ اسلام ہے۔ اب سیدھے راستے کی طرف جو دیواریں ہیں والثوران ہیں، دیواریں کیا ہیں؟ حدود اللہ۔ اس سیدھے راستے کی طرف جو دیواریں ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں۔ آپ نے قرآن میں بارہا سنا ہوگا کہ اللہ نے کہا تلک حدود اللہ، یہ میری حدود ہے، اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اللہ کا اتنا غضب نازل ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی حدود کے قریب بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وارننگ دیتا ہے کہ میری حدود ہے، مطلب یتیم کا مال کھانا میری حدود ہے، وراثت کو صحیح تقسیم نہ کرنا میری حدود ہے، زنا کے قریب جانا میری حد ہے، طلاق یافتہ عورتوں کو ان کے حقوق ادا نہ کرنا میری حدود ہے۔ اس طرح بہت ساری حدود وہ بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں۔ کسی دن وقت ملے گا تو آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو وہ دیواریں کیا ہیں؟ وہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَأَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ مَحَارِمُ اللَّهِ، اور کھلے ہوئے دروازے کیا ہیں؟ وہ اللہ کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ وہ دروازے جو کھلے ہوئے ہیں ان دیواروں میں، وہ جن کے اوپر خوبصورت منکش چادریں پڑی ہوئی ہیں، وہ اللہ کی حرام کردہ اشیاء ہیں، وہ چیزیں جنہیں اللہ نے حرام کر دیا۔ مطلب اللہ نے جن منکرات بیان کر دیے کہ ان منکرات کو نہ کرنا، وہ دروازے وہ منکرات ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، سود نہ کھانا، کسی کا مال نہ کھانا، حقوق پورے ادا کرنا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد الگ الگ کر کے بیان کر دیے گئے، منکرات الگ الگ کر کے بیان کر دی گئیں۔
کہ مومن جو ہے جھوٹ نہیں بولے گا، خیانت نہیں کرے گا، عہد کی پاسداری کرے گا۔ وہ میں نے آپ کو سورۃ المومنون کی جو 7 آیات بتائیں تھیں، جو صفات بتائیں تھیں، کہ وہ زکوٰۃ کی پابندی کرے گا، شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، نماز کی حفاظت کرے گا، نماز میں خشیت اختیار کرے گا، کسی کی امانت لے گا تو خیانت نہیں کرے گا، کسی سے عہد کرے گا تو اس کی پاسداری کرے گا، سود کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا، غیبت کے قریب بھی نہیں جائے گا، عیب جوئی نہیں کرے گا، تانا زنی نہیں کرے گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَازَةٍ لُمَازَةٍ، تباہی ہو ایسے لوگوں کے لیے جو عیب جوئی کرتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ویل ہے۔ یہی تو وہ کہا، وہ دائی جو اوپر بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے تباہی ہوگی اگر ان دروازوں کو تم دیکھنا شروع کرو گے، چادروں کو ہٹاؤ گے تو تم ان میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک دفعہ داخل ہو گئے تو اوپر والے دائی نے کہا کہ تمہارے لیے اب تباہی ہے، بربادی ہے، ویل ہے۔ تو جو کھلے ہوئے دروازے تھے، ابواب مفتحۃ، وہ اللہ کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ وَذَلِكَ دَاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ۔ اب بہت خوبصورت بات سن لو میرے بھائی، اس حدیث کا سمجھو عمود سن لو، اس حدیث کی جو سمجھو جان ہے وہ سن لو، کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو پکارنے والا اس راستے کے علی راس الصراط، سر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس راستے کے شروع میں بیٹھ کر لوگوں کو پکار رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ سیدھے راستے میں اور تفرقہ نہ کرو، وہ کیا ہے؟ ذالک داعی علی راس الصراط کتاب اللہ، کہ جو دائی شروع میں بیٹھا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپس میں بھٹکو نہ، تفرقہ نہ کرو، بلکہ اسلام کے سیدھے راستے پر داخل ہو جاؤ۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ فلا اقسم بمواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ ہے اس قرآن کی شان۔ پھر ایک ایک آیت کا ترجمہ کروں گا تو وقت لگ جائے گا، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کر دی تھی کہ قرآن کی شان جو ہے وہ بہت عظیم ہے۔ تو وہ جو دائی ہے جو راستے کے شروع میں لوگوں کو کہہ رہا ہے علی راس الصراط، وہ کتاب اللہ ہے۔ وَدَاعٍ مِّن فَوْقِ الصِّرَاطِ۔ اب دوسری بات سن لو کہ جو دائی پکارنے والا راستے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو کہ انسان کو اس بات سے روک رہا ہے کہ ان دروازوں کی چادروں کو ہٹانا، ان میں جھانکنا، تباہی ہو جائے گی اگر تو ان میں داخل ہو گیا۔ واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت ہے ہر مسلمان کے دل میں۔ وہ جو دائی اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ واعظ اللہ ہے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، فی قلب کل مسلم، ہر مسلمان کے دل میں۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ نفس لوامہ ہے جو اللہ نے ہر کسی کو دیا ہوا ہے جو کہ برے کام کرنے پر ملامت کرتا ہے، ٹوکتا ہے آپ کو کہ ان چادر کو نہ ہٹانا، اس دروازے میں داخل نہ ہونا، یہ اللہ کی حرام کردہ چیز ہے، اس میں داخل نہ ہونا، یہ نفس لوامہ ہے جو آپ کو اللہ کی ہر حرام کردہ چیز سے روکتا ہے۔ ایک نفس امارہ ہے جو کہ آپ کو برائی پر مجبور کرتا ہے، اسے شیطان پھونکیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف حضرت یوسف رحمت اللہ علیہ یہ کیا فرماتے ہیں؟ وما ابرئ نفسی ان النفس علیہم السلام، حضرت یوسف علیہم السلام، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یہ تو مجھے برائی پر اکساتا ہے اگر میرا رب مجھ پر رحمت نہ کر دے۔ اسی رب نے جہاں نفس امارہ دیا آپ کو، وہاں نفس لوامہ بھی دیا، ایک نفس اور بھی دیا آپ کے اندر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر تقوی بھی تو رکھا اللہ نے،
پھر اللہ سے شکایت نہ کرنا کہ یا اللہ تو نے ہمارے اندر تو تقوی رکھا ہی نہیں تھا تو ہم نیک راستے پر کیسے چلتے، اس سیدھے راستے پر کیسے چلے جاتے، ان دروازوں میں داخل کیوں نہ ہوتے، تو نے تو ہمارے اندر تقوی رکھا نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے قرآن میں کہہ دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور قسم کھائی وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کہتے ہیں، اس نفس لوامہ کی، وہ نفس جو ملامت کرتا ہے، جو تمہیں روکتا ہے کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ان میں نہ پڑو، ان چادروں کو نہ ہٹاؤ۔ یہ دلکش تو لگتی ہیں، خوبصورت تو لگ رہی ہیں یہ چادریں، لیکن کیا ہوگا اگر اس خوبصورت چادر کو ہٹا دیا تو ویلکا، تباہی ہو جائے گی تیرے لیے، برباد ہو جائے گا، جہنم کے اس گوشے میں چلا جائے گا جہاں سے جہنمی بھی پناہ مانگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بہت خوبصورت انداز میں اللہ کے رسول نے اس حدیث کی منظر کشی کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک نے کتنے خوبصورت انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کیا ہے، اللہ کی حدود کیا ہیں، اللہ کی حرام کردہ اشیاء کیا ہیں، اللہ کے راستے پر پکارنے والا داعی کون ہے، اللہ کے راستے کے اوپر پکارنے والا داعی کون ہے۔ امید ہے کہ حدیث پاک آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ سمجھ آ جائے تو پورا عمل کرنے کی کوشش کرنا کہ جہاں نفس یہ کہے کہ اس دروازے میں داخل ہو جا، وہ نظر آئے کہ یہ جھوٹ کا دروازہ ہے، یہ غیبت کا دروازہ ہے، یہ تہمت کا دروازہ ہے، یہ کسی کے حق کھانے کا دروازہ ہے، یہ سود کا دروازہ ہے۔ غرض جتنے منکرات ہیں، جب نفس کہے کہ داخل ہو جا تو سوچ لینا کہ اللہ نے ایک اور نفس بھی رکھا ہے جو تمہیں ملامت کر رہا ہوگا کہ تباہی ہو جائے گی اگر تو داخل ہو گیا، تو اس کی سن لینا، اس نفس کی سن لینا جو تمہیں سمجھا دے کہ اگر تم داخل ہو گئے اس راستے پر تو تباہی ہو جائے گی۔ بہت خوبصورت حدیث پاک تھی، مجھے خود جب میں نے اسے پڑھا تو بہت مزہ آیا۔ مجھے اتنی خوبصورت منظر کشی ہدایت کے بارے میں بہت کم دیکھنے میں سننے میں ملتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کروڑوں سلام۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورۃ شعراء کی کچھ آیات آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھیں، ان کا ترجمہ و تفسیر مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے نبیوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کسی قوم پر عذاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک اس قوم کی طرف رسول نہیں بھیجے جاتے، جب تک اس قوم کی طرف پیغمبر نہیں بھیجے جاتے، جب تک اس قوم کی طرف نبی نہیں بھیجے جاتے۔ جب وہ قوم اپنے نبی، پیغمبر اور رسولوں کا قطعی انکار کر دیتی ہے اور انہیں جھٹلا دیتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب استحصال آ جاتا ہے، اس قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ جیسے قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، سدوم عمورہ کی بستیاں تھی، قوم شعیب تھی۔ غرض آپ پہلے اس پوری صورت میں یہی ہلاکتیں تو سن چکے ہیں، اب دوبارہ دہرانے کا فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یاد دہانی ہے، ہم ظلم کرنے والے نہیں، پہلے اتمام حجت کرتے ہیں، پہلے اپنے رسول بھیجتے ہیں۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم ظلم کرنے والے نہیں، عذاب دینے والے نہیں جب تک ہم اپنے رسول کو بھیج نہ دیں۔ اور جب قوم انکار کر دیتی ہے تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ہم جڑ کاٹ دیتے ہیں اس قوم کی جس نے ظلم کیا۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کو کسی کے حق سے محروم کر دینا، اسے ظلم کہتے ہیں۔ کسی چیز کو اس کے حق سے محروم کر دینا اسے ظلم کہتے ہیں۔ اور اللہ کا ظلم، اللہ کے ساتھ ظلم کرنا کیا ہے؟ کہ اللہ کو ایک نہ ماننا، اسے واحد لا شریک نہ ماننا، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد. توحید پہ قرآن کا ذروہ سنام ہے یہ سورت. اگر اللہ کو اس کے اس درجے سے کسی بھی زمرے میں آپ ہٹا دیں گے تو پھر آپ نے ظلم کیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ وہ اپنے نفس کے پیچھے دوڑ رہا ہے, میری کہی ہوئی بات کو چھوڑ رہا ہے. فجر کا وقت ہے, تہجد کا وقت ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ میری قربت کا ٹائم ہے, اٹھ جاؤ, اپنے پہلو بستر سے جدا کر لو. اور نفس کیا کہہ رہا ہے؟ اب تو نیند آئی ہے, اب تو آنکھ لگی ہے, اب تو رات ٹھنڈی ہوئی ہے, سو جا. تو کس کی مانی؟ نفس کی مانی نا. تو پھر الہ کسے مان لیا؟ میرے بھائیو غور کرو, یہ غور طلب باتیں ہیں, قرآن کی باتیں ہیں. سختی نہیں کر رہا, میں سختی نہیں کر رہا. اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ سود لینا میرے ساتھ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے, اور آپ بینک سے جا کے لون لیتے ہو سود پر. کیوں؟ کہ اپنا کاروبار سیٹ کر لوں, اپنے بچوں کی روزی کما لوں. تو کیا ایسی روزی میں اللہ برکت دے گا جس میں آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے جا رہے ہو؟ تو پھر آپ نے کس کی بات مانی؟ اپنے نفس کی مانی یا اپنے رب کی مانی؟ بات آگے چلی جائے گی, پھر قرآن کی آیات رہ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما تنزلت بہ الشیاطین, اور اس قرآن پاک کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوئے. میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلے جمعے یہ وضاحت کر دی تھی کہ عربوں کا عام رواج تھا کہ ان کے اندر جو شعراء تھے وہ جو شعر کہا کرتے تھے, تو عرب ان کے بارے یہ خیال کرتے تھے کہ ان پر جنات نازل ہوتے ہیں اور انہیں شعر, عربی کے جو شعر ہیں, عربی کے جو الفاظ ہیں, شعر کی شکل میں جوڑ کر انہیں سمجھا کر جاتے ہیں اور پھر یہ بیان کر دیتے ہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ شاعر ہیں, آپ تو شعر کہہ رہے ہیں. تو اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. اسے لے کر تو ایک بہت بابرکت, بہت عزت والا فرشتہ نازل ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جبریل امین آئے تھے, ذی قوت عند ذی العرش المکین, بہت قوت والا فرشتہ ہے, اپنے رب کے عرش کے قریب رہتا ہے. وہ فرشتہ بھی اللہ کا محبوب, اور جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب. اس قرآن کی شان تو دیکھو کہ جو فرشتہ لے کر نازل ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب, جس پر نازل ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب. مطاع ثم امین, یہ اس فرشتے کے بارے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے, فرشتوں کا سردار ہے, امانت دار ہے, قرآن کا ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اور محمد رسول اللہ کے بارے اللہ کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, کہ وہ تو اپنے جی سے کوئی بات کرتے ہی نہیں, وہ تو وہ بات کرتے ہیں جو میں انہیں وحی کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے لے کر شیاطین نازل, قرآن پاک کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوئے. وما ينبغي لهم وما يستطيعون, شیاطین نہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ اس قرآن پاک کو لے کر نازل ہو سکیں, نہ وہ اس قابل ہیں, ان کی وقت ہی نہیں کہ وہ اس قرآن کے پاس بھی آ سکیں. یہ تو چھپی ہوئی کتاب میں ہے, فی کتاب مکنون. اس کا نازل ہونا تو رب کی طرف سے ہے, اور اس کا لانا جبریل امین کی طرف سے ہے, اور نازل ہونا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. شیاطین کا تو ان کی نہ استطاعت ہے, نہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس قرآن کو لے کر نازل ہو سکے. انہم عن السمع لمعزولون, بلکہ وہ تو قرآن سننے سے بھی معزول ہو چکے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شیاطین جن ہیں, جو جنات ہیں, جنات کا جو مادہ تخلیق ہے وہ آگ ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجن من مارج من نار. ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکتے ہوئے گارے سے, اور شیاطین جن کو اور جنوں کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے. آگ کی لپٹ کا سمجھ لو, ایک شعلہ ہے, شعلے کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو,
سرخ اور نیلے رنگ کا ایک حصہ آپ کو شعلے کا نظر آ رہا ہوتا ہے، تکون کی شکل میں اس طرح شعلے کا ایک حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس شعلے کے حصے میں سے اپنا ہاتھ گزاریں تو آپ کے ہاتھ کو گرمی محسوس نہیں ہوگی. تجربہ کر لیجئے گا. اور اس شعلے کے اوپر ایک انویزیبل پارٹ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا، حصہ وہ اسی شعلے کا ہے، آگ کا حصہ ہے، نظر نہیں آ رہا، لطیف ہے، اور آپ شعلے کے اوپر سے اپنا ہاتھ گزاریں تو ہاتھ جل جائے گا. یہ وہ انویزیبل پارٹ ہے جو نظر نہیں آ رہا، لطیف حصہ، یہ آگ کی لپٹ ہے جس سے جنات تخلیق کیے گئے. ان کی تخلیق کا مادہ بہت لطیف ہے. بات بہت بڑھ جائے گی اور ٹائم پھر نکلنے لگا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.